کیا جادو کی وجہ سے بیماریاں لگ سکتی ہیں؟ بالکل جادو کی وجہ سے بھی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ جب عامل مریض کے پاؤں کی مٹی، مریض کی تصاویر، مریض کے بال، مریض کے پسینے والے کپڑے، مریض کی کوئی چیز ایسی منگوا کر اس پر عمل کرتا ہے، اس عمل کے ذریعے سے ایک نیگیٹو انرجی اس مریض کو ہٹ کرتی ہے، مریض پر جادو ہو جاتا ہے۔ یہ جادو جنات کی مدد سے، شیاطین کی مدد سے بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اپنی نیگیٹو انرجی کے ذریعے سے بھی، یعنی وہ خود اتنے گندے ہوتے ہیں، اتنا برا سوچنے والے ہوتے ہیں، اتنا وہ برے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچیں بھی اتنی فاسٹ ہوتی ہیں کہ جس طرح حاسد کی نظر دوسرے انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اسی طرح وہ جو عمل ہوتا ہے، جو جادوگر عمل کی میں بات کر رہا ہوں، جو غلیظ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی نیگیٹو انرجی وہ بوسٹ کرتے ہیں، وہ انرجی کے ذریعے سے فوکس کر کے دوسرے بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں ان کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے جادو کرنے والوں کی، کہ وہ شیطان کے رستے پر ہوتے ہیں، جس پر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ یہ میرا رستہ چھوڑ کے کہیں بھاگتا ہے یا نہیں۔ تو جادو کی وجہ سے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب جادو ہو جاتا ہے تو مریض کی فوری نفسیات چینج ہوتی ہے، اس کے سافٹ ویئر پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ تو سافٹ ویئر جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ہارڈ ویئر بھی ہو جاتا ہے، یعنی باڈی، جسم آپ کا وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سافٹ ویئر کیسے ڈسٹرب ہوتا ہے؟ مائنڈ میں مختلف وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مریض کو نیگیٹو خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں، رات کو سوئے ہوئے برے خواب آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، اور ہر وقت اوور تھنکنگ میں وہ چلا جاتا ہے، ہر چیز کے نیگیٹو پہلو پہ زیادہ غور کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا شروع ہو جائے گا، پریشانیاں اپنے اوپر سوار کرنا شروع کر دے گا، چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے اپنے ذہن پہ سوار کر لے گا، اس کا توکل کمزور ہو جائے گا۔ کیا ہوگا کہ اس کا سافٹ ویئر ڈسٹرب ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، مختلف وسوسے، چین پورا بنتا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے میڈیکلی مسائل بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس کا ہاضمہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، جسم میں دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، مختلف خوف اور سٹریس میں رہ رہ کے اس کے باڈی کا پورا میکانزم چینج ہوتا ہے۔ تو جسم میں درد ہے، بے چینی ہے، وہ جہاں بیٹھے گا مایوسی والی باتیں کرے گا، لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، اللہ پر یعنی مایوسی والی باتیں کرے گا، جی میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے دوست، احباب، رشتہ دار وہ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے بزنس پر وہ توجہ نہیں دے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا۔ جب پیسے نہیں رہیں گے، کاروبار ختم ہو جائے گا، تو اور مایوسی آئے گی، شیطان اس کو کھینچ کے ایک دلدل میں لے جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب جادو 40 دن تک کسی کے اوپر اثر انداز رہتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، 40 دن اسے گزر جاتے ہیں، تو وہ والے وسوسے سٹرونگ ہو کر ہمارے جسم میں جو بلڈ ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، خون کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہماری باڈی کا پورا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، شیطان تو کرتا ہے، اس کی انفارمیشن بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ وہ پھر انفارمیشن کیسے اثر کرتی ہے کہ آپ کچھ مریض میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بازو میری کمزور ہوگی، یا یہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں ٹھیک ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ دیکھیں میری گردن بالکل ویک ہوتی جا رہی، میرا وزن گرتا جا رہا ہے، یہ میرا ہاتھ بلو کلر کا ہے، یہ میرا ہاتھ بالکل صاف ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، حالانکہ دونوں دیکھنے میں صاف ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر وہ وسوسے اتنے سٹرونگ آ جاتے ہیں، جو اس کو مریض کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس پر وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، اس سے بھاگ جائے گا، وہ کہے گا یہ مجھے سمجھا رہا ہے۔ وہ ہر اس شخص کے پاس جائے گا جو اس کو مایوس کرے گا، اس کو لگے گا کہ یہ میری بات کو سمجھتا ہے۔ تو بیسیکلی ایسے مریض کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے، ایسے مریض کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی اپنے کانفیڈنس سے کام نہیں کرتا۔ تو جادو کی وجہ سے پورا ایک سرکل بنتا ہے، سائیکولوجیکلی بھی، میڈیکلی مسائل بھی پھر سامنے آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو انسان ایک دلدل میں چلا جاتا ہے۔ اب اس سے نکلنے کا واحد رستہ ہے، واحد حل ہے جو ہمارے پاس اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ ہم صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط کریں۔ اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو خود ہمت کر کے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر پڑھنی نہیں آتی ہے تو ہینڈ فری لگا کے سننا شروع کر دیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت سنیں، اپنے گھر میں تلاوت سنیں، مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، جا کے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، باوضو رہیں، اور ہر اس عمل سے، روحانی معالج سے دور رہیں جو آپ کو مایوس کرتا ہے، جو آپ میں خوف کا اضافہ کرتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے کہ آپ کا جادو نہیں ختم ہونا، یہ تو قبر تک ساتھ جائے گا، یہ بڑا خطرناک جادو ہے، یہ جادو آپ کا ایکسپائر ہو گیا۔ اس طرح کی عمل حضرات بھی باتیں کر کے مریض کو مزید ڈراتے ہیں۔ ایسے عملوں سے بچنا ہے تو میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں، کیا جادو کی وجہ سے
بیماریاں لگ سکتی ہیں، بالکل جادو کی وجہ سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور جو جادو کی وجہ سے لگی ہوئی بیماریاں ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعائیں اور اذکار کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلق ناس کے متعلق گائیڈ کیا، سورۃ فلق اور ناس پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھی سورۃ فلق ناس پڑھیں گے، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آپ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف شیطان کی کلام ہو، دوسری طرف رحمان کی کلام ہو، ایک طرف اللہ کی کلام ہو، دوسری طرف ابلیس شیطان کے چیلے ہوں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھی ہوں، اس کی تعلیمات پر چلنے والے ہوں، دوسری طرف عمل وہ جو شیطان کے چیلے ہوں، تو دونوں میں سے سٹرونگ کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، قرآن اور حدیث پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، قرآن کی آیت ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ جادوگر جس طرح سے مرضی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ قرآن اور سنت کے دائرے میں آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔